بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم طالبان علوم نبویہ، اس سے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تسمیہ کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی، اور تسمیہ میں با اور اسم کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، اور ہم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں کلمہ جلالت اور صفات کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو آج ہم اس ویڈیو میں کلمہ جلالت پہ گفتگو کریں گے، اور اگر اس پہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو انشاءاللہ اسی میں رحمان اور رحیم کو بھی شامل کر لیں گے. تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس پہ چونکہ ہم نے با اور اسم کے بارے میں گفتگو کی ہے، با حرف جر ہے، اسم مضاف ہے، اور اللہ کلمہ جلالت یہ پہلے موصوف بناتے ہیں اس کو، اس کے بعد میں رحمان اور رحیم یہ دونوں صفات ہیں. موصوف اپنے صفات سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ ہے. تو خیر، ہم نے اسم اور با کے بارے میں گفتگو کر لی ہے، اب گفتگو کریں گے کلمہ جلالت پہ. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جس طرح رب تعالیٰ کی ذات خیال، قیاس، گمان و وہم سے بالا تر ہے، اسی طرح اللہ کریم کے اسم گرامی لفظ اللہ میں بھی اہل علم پریشان سرگرداں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان میں بہت سارے اختلافات کر بیٹھے. جی ہاں، لفظ اللہ میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں. ان میں سے پہلا اختلاف جو لفظ اللہ میں ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ یہ لفظ عربی ہے یا عجمی ہے. تو دوسرا اختلاف جو اس میں علماء میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم ہے یا غیر علم ہے. اور تیسرا اختلاف اس میں بھی ہے کہ جامد ہے یا یہ مشتق ہے. اور چوتھا اختلاف اس میں ہے کہ یہ کلمہ جلالت جو ہے کلی ہے یا جزئی ہے. اور پانچواں اختلاف اس میں بھی ہے کہ یہ اجوف ہے یا محموز الفا ہے. اور چھٹی بات جو میں آپ کے سامنے اس میں بیان کروں گا وہ حمزے کے تعلق سے، کہ لفظ اللہ میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے یا حمزہ قطعی ہے. تو آئیے ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں، اپنی سبق کو شروع کرتے ہیں. تو ہمارا پہلا اختلاف جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا علماء کا، تو پہلا اختلاف یہ ہے کہ لفظ اللہ عربی ہے یا عجمی. تو اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ عجمی ہے اور سریانی زبان کا لفظ ہے اللہ. وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ اللہ کو لاہن سے مشتق مانتے ہیں. کس سے؟ لاہن سے مشتق مانتے ہیں. اور لاہن چونکہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، تو لہذا چونکہ لاہن یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور کلمہ جلالت اسی سے مشتق ہے، تو جو مشتق منہ کا حکم ہوگا وہی مشتق کا حکم ہوگا. تو لہذا جب مشتق منہ سریانی زبان کا لفظ ہے تو کلمہ جلالت لفظ اللہ بھی مشتق
کلمہ جلالت لفظ اللہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہوگا۔ یہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، لیکن اصح قول اور زیادہ تر علماء جس طرف گئے ہیں وہ یہی ہے کہ کلمہ جلالت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، غیر عربی نہیں، اور یہ الہ سے مشتق ہے۔ الہ عربی کا لفظ ہے، تو لہذا جب الہ عربی کا لفظ ہے، مشتق منہ عربی کا لفظ ہے، تو کلمہ جلالت جو مشتق ہے یہ بھی کیا ہوگا؟ عربی کا ہی لفظ ہوگا۔ تو اصح قول یہی ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ پہلا اختلاف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اصح قول کو یاد رکھیں کہ یہ عربی ہے، غیر عربی نہیں ہے۔ دوسرا اختلاف اس میں یہ ہے کہ یہ علم ہے یا غیر علم ہے۔ تو اس بارے میں بھی علماء کے مختلف قول ہیں۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو ہے کلمہ جلالت یہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام نہیں ہے، مشتق ہے، یہ صفاتی نام ہے، اور یہ غیر علم یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں۔ پھر یہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، اب اور کسی کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، اب اور کسی کو اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب ان حضرات نے اپنے مذہب پر دلیلیں بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مقدس میں ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں آپ غور کریں، ان دونوں آیتوں میں یہ ضروری ہے کہ یہاں پر لفظ اللہ کا معنی صفتی مراد لیا جائے، معنی علمیت مراد نہ لیا جائے، معنی صفتی مراد لیا جائے، معنی علمیت مراد نہ لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اہل عرب کا یہ محاورہ ہے، هو العالم الزاہد فی البلد۔ دیکھیں یہاں پر صفات کو ذکر کیا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں ایسی جملوں میں اہل عرب جب ہوا کے بعد ذکر کرتے ہیں تو وہ ہوا کے بعد صفات کو بیان کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر معنی صفتی مراد لیتے ہیں۔ تو لہذا چونکہ اہل عرب اہل لسان کا یہ محاورہ ہے کہ ہوا ضمیر کے بعد صفات کو بیان کرتے ہیں اور پھر وہ اس سے معنی صفتی مراد لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ دیکھو ہوا کے بعد کلمہ جلالت کا بیان ہے، تو لہذا ہوا کے بعد کلمہ جلالت کا جو بیان ہے تو کلمہ جلالت میں بھی معنی صفتی مراد لیا جائے گا، معنی علمیت مراد نہیں لیا جائے گا اہل لسان کے محاورے کے مطابق۔ تو یہ ان کی دلیل ہے، لیکن جمہور علماء اور فقہا کا یہی قول ہے کہ لفظ اللہ کلمہ جلالت یہ علم ہے، اور جو ہے اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تو دوسرا اختلاف اسی پر ہے کہ لفظ اللہ علم ہے یا غیر علم ہے، تو بعض حضرات دوسری طرف چلے گئے، لیکن زیادہ تر افراد جس طرف ہے وہ یہی ہے کہ لفظ اللہ کلمہ جلالت علم ہے اس ذات واجب الوجود کا جو ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ یہ دوسرا اختلاف آپ کے سامنے بیان ہوا۔ تیسرا اختلاف جس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جامد ہے یا پھر یہ مشتق ہے۔ تو اس میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جامد ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ جو اس کو غیر عالم اور معنی صفتی مراد لیتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ مشتق ہے، ان کے نزدیک یہ مشتق ہے۔ اب جب جن کے نزدیک یہ مشتق ہے، ابھی ہم پہلے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں، جامد والے مسئلے پہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ تو جو لوگ اس کو مشتق مانتے ہیں تو
اب ظاہر بات ہے جب کلمہ جلالت کو مشتق مانتے ہیں تو اس کا کوئی مشتق منہ بھی ہوگا، تو اب اس کا مشتق منہ کون ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مشتق منہ جو ہے، یہ جو جس سے مشتق ہے، الہ یالہ الوہتن الہتن من باب فتحہ سے مشتق ہے، تو جب الہ یالہ الوہتن الہتن سے مشتق ہوگا تو اس کا معنی ہوگا بندگی کرنا، عبادت کرنا، بندگی کرنا، عبادت کرنا۔ یہ تو ایک کا بیان ہوا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے باب سمعہ سے، الہ یالہ الہن سے مشتق ہے۔ جب اس کو باب سمعہ سے مشتق مانیں گے، الہ یالہ الہن سے، تو الہ یالہ الہن کا جو معنی ہے وہ ہے حیران ہونا۔ تو اب جب اس کا معنی حیران ہونا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات پر یہ معنی پھر کیسے صادق آئے گا؟ تو آپ غور کریں کہ رب تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ذات ہے کہ جس کی ذات میں عقلیں حیران ہیں۔ اس کی شان یہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ایسی نظریں نہیں، اسے نظریں نہیں پا سکتی، وہ نظروں کو پا لیتا ہے۔ اسے نظریں نہیں پا سکتی، وہ نظروں کو پا لیتا ہے۔ تو یہ تو دو مشتق منہوں کا بیان آپ کے سامنے ہوا۔ تیسرا جو ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ مشتق ہے وَلَہَ یَلِہُ یَوْلَہُ، باب سمعہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے، یہ اس سے مشتق ہے، وَلَہَ یَلِہُ یَوْلَہُ۔ اس کا معنی ہے متحیر ہونا، عقل کا چلا جانا۔ اب یہ معنی رب تعالیٰ کی ذات پر کیسے صادق آئے گا؟ تو آپ یہ سنیں، اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی، اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جس کے معرفت کے حصول میں عقلیں گم ہو گئی ہوں، کیونکہ اس کا معنی ہم نے کیا لگایا؟ عقل کا چلا جانا۔ تو یہ معنی اس طور پر صادق آئے گا کہ وہ ذات جس کے معرفت کے حصول میں عقلیں گم ہو گئی ہوں۔ تو یہ تیسرا مشتق منہ کا آپ کے سامنے بیان ہوا۔ لیکن بعض اور بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ لاہ یلیہ لیہن سے مشتق ہے، لاہ یلیہ لیہن، بیچ میں درمیان میں یا ہے، لاہ یلیہ لیہن سے مشتق ہے۔ تو اب اس وقت جو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اب رب تعالیٰ کی ذات پر یہ معنی کیسے صادق آئے گا؟ کیونکہ وہ تو بلندی اور پستی سے پاک ہے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق مکین سے ہے، وہ تو مکان، جسم، جسمانیت سے پاک ہے، تو پھر بلندی کیسے تصور میں آئے گا؟ تو آسان لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو بلندی حاصل تو ہے، اور رب تعالیٰ کو جو بلندی حاصل ہے وہ بالذات بلندی حاصل ہے، اس کی بلندی اسباب اور مکانات کے تابع نہیں ہے۔ اور لیکن اس کے مقابل میں مخلوق کی جو بلندی ہے وہ بالعرض ہے، مخلوق کی بلندی مکانات اور اسباب کے تابع ہے۔ تو اس صورت میں یہ معنی رب تعالیٰ کے ذات پر صادق آ سکتا ہے۔ لیکن بعض اور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ لاہ یلوہ، یہاں پر درمیان میں واو ہے، یعنی یہ اجوف واوی ہے، اور پہلا والا جو ابھی جو آپ کے سامنے بیان کیا وہ اجوف یائی ہے۔ تو یہاں پر یہ اجوف واوی لاہ یلوہ لوہن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے محجوب ہونا۔ کیا ہونا؟ محجوب ہونا۔ اب یہ معنی رب تعالیٰ کی ذات پر کیسے صادق آئے گا؟ تو رب تعالیٰ کی ذات پر اس طور پر صادق آئے گا کہ آپ دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات بھی محجوب ہے، اور محجوب اس لیے ہے کہ انہ بکنہ صمدیتہ محتجب عن العقل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت صمدیت یعنی اپنی بے نیازی کی وجہ سے عقلوں سے محجوب ہے،
کہ عقلیں اسے نہیں پا سکتی، عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، عقلیں اسے پانے سے قاصر ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے رب تعالیٰ کے ذات پر یہ معنی صادق آئے گا۔ تو اب آپ محترم طالبان، اب آپ غور کریں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ لفظ اللہ کس سے مشتق ہے۔ تو جب آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور میں نے آپ کے سامنے ابھی 5 صورتیں بیان کی ہے، ان میں آپ کو کبھی مشتق منہ محموز الفا نظر آیا، کبھی معطل فا نظر آیا، اور کبھی اجوف واوی اور اجوف یائی نظر آیا۔ کہ پہلا جو مشتق منہ ہے باب فتح سے الہ یا الہ الوہتن الہتن، تو یہ تو جو ہے الہ یا الہ یہ محموز الفا ہے، یا پھر آپ سمعہ سے لے الہ یا الہ الہن، یہ بھی محموز الفا ہے۔ اور دوسرا تیسری صورت میں جو ہے ولہ یلیہ، تو یہ تو مثال ہے، معطل فا ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں صورت میں، چوتھی صورت اجوف یائی کی ہے اور پانچویں صورت اجوف واوی کی ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کبھی تو آپ کو محموز الفا نظر آیا اور کبھی اجوف واوی یا اجوف یائی نظر آیا۔ تو یہ 3 چیزیں، یعنی لفظ اللہ یا تو محموز الفا ہے، یا تو پھر معطل فا ہے، یا پھر اجوف واوی اجوف یائی ہے۔ تو یہ جو مشتق منہ، جو 5 مشتق منہ کی جو 5 صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، تو جب آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کی اصل یا تو الہن ہے۔ مشتق منہ کو دیکھتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کی اصل یا تو الہن ہے، یا لفظ اللہ کی اصل لاہن ہے، یا لفظ اللہ کی اصل جو ہے ولاہن ہے۔ جب لفظ اللہ کی اصل الہن ہوگی تو اب یہ اللہ کیسے بنا، تو یہ بھی دیکھ لیں آپ، اللہ کیسے بنا؟ لفظ اللہ کی اصل الہن ہے، اللہ بنا کیسے؟ الف لام آپ داخل کریں تو الہن سے الالہ ہو گیا۔ اب جو بیچ والا حمزہ ہے اس کو گرا دیتے ہیں، لام کلام میں ادغام کر دیتے ہیں، اللہ ہو گیا۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کی اصل لاہن ہے، تو اللہ اس صورت میں کیسے بنے گا؟ تو آپ یہ صورت بھی بہت آسان ہے، آپ الف لام داخل کر دیں اور پھر لام کا لام میں ادغام کر دیں، اللہ ہو جائے گا۔ اور جو تیسری جو صورت ہے کہ لفظ اللہ کی اصل ولاہن ہے، تو اب یہاں پر اللہ کیسے بنا؟ جب ولاہن اس کی اصل مانیں گے، اور جو لوگ اس کی اصل ولاہن مانتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ بنا ہے ولاہن، جو اللہ کی اصل ہے، وہ معطل کے قاعدہ نمبر 5 سے بنے گا۔ معطل کا قاعدہ نمبر 5 ہے وہ واو مضموم اور مکسور جو کہ شروع میں ہو تو جوازی طور پر حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ ولاہن میں دیکھیں، واو شروع میں ہے اور واو کے نیچے زیر ہے، تو لہذا یہ پہلے حمزہ ہوگا، یہ وشاہن کے قاعدے سے۔ تو جیسے وشاہن میں اشاہن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ولاہن کو پہلے کیا کریں گے؟ واو کو حمزے سے بدلیں گے۔ تو جب واو کو حمزے سے بدلیں گے تو الہن ہوگا، اور پھر اس پہ الف لام داخل کریں گے۔ وہ جو ابھی جو لفظ اللہ کی جو اصل جو الہن ہے، وہاں پر جو جس قاعدے سے اللہ بنا، اب وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا کہ جب حمزہ ہو گیا تو الف لام داخل کریں تو پھر الالہ ہو گیا، بیچ سے آپ حمزے کو حذف کریں، لام کا لام میں ادغام کر دیں تو اللہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ لفظ اللہ کی اصل یا تو الہن ہے، یا تو لاہن ہے، یا تو ولاہن ہے۔ یہ مشتق منہ کو دیکھتے ہوئے یہ لفظ اللہ کی اصل علماء حضرات نکالتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی مشتق منہ کی۔
کہ جو لوگ اس کو مشتق مانتے ہیں۔ اب چونکہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے اور یہی مذہب ہے کہ لفظ اللہ یہ کسی سے مشتق نہیں، بلکہ یہ خود جو ہے اس میں جامد ہے۔ یہ کیا ہے؟ جامد ہے۔ جمہور علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ علم ہے، اور علم جامد ہوتا ہے، مشتق نہیں ہوتا ہے، اور جامد کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو کسی سے نہ بنے اور نہ کوئی اس سے بنے، اور یہ رب تعالیٰ کی ذات پر چونکہ دلالت کر رہا ہے، تو جب یہ رب تعالیٰ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں آپ کثیر کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے اس میں کہ لفظ اللہ کا کسی نے بھی معنی نہیں کیا، کسی نے بھی ترجمہ نہیں کیا۔ تو لہذا یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ مشتق ہوتا تو معنی مذکور ہوتا، اور واضح طور پر یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ کلمہ توحید سے توحید تب سمجھ میں آئے گی جب اس کو صرف علم رکھا جائے، معنی صفتی معنی مشتقی مراد نہ لیا جائے۔ تو جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ یہ کیا ہے؟ جامد ہے اور مشتق نہیں ہے، کہ جو ہے جس طرح رب تعالیٰ کی ذات کسی سے نہیں بنی، اسی طرح اس کی ذات پر دلالت کرنے والا لفظ بھی کسی سے نہیں بنا۔ یہی امام اعظم کا بھی مذہب ہے، امام شافعی اور امام محمد اور اکثر علماء اور عارفین کا یہی نظریہ ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مشہور ہے کہ یہ مرکب ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے آگے یہ فرمایا کہ مجھے دوسرا قول پسند ہے۔ یعنی دوسرا قول کون سا؟ کہ لفظ اللہ مرکب نہیں، علم ہے ذات باری تعالیٰ کا، غیر مرکب مفرد ہے۔ جس طرح اس کی ذات غیر مرکب ہے، اسی طرح اس کا نام بھی غیر مرکب ہے۔ تو یہ تو جو ہے آپ کے سامنے بیان ہو گیا کہ یہ جامد ہے یا مشتق ہے، اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اصح قول اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہ لفظ اللہ کلمہ جلالت کیا ہے؟ جامد ہے۔ اب پہلا اختلاف، دوسرا اختلاف، تیسرا اختلاف بھی بیان ہو گیا۔ اب اس میں چوتھا اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ جلالت کلی ہے یا جزئی ہے؟ کلمہ جلالت کلی ہے یا جزئی ہے؟ تو اس بارے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ کلمہ جلالت جو ہے یہ کلی ہے وضع کے اعتبار سے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی یہ کہتے ہیں کہ یہ کلی نہیں ہے، جزئی ہے۔ اب تو بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ یہ کلی ہے، اور بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ یہ جزئی ہے۔ کلی جو مانتے ہیں ان کی بھی اپنی دلیل ہے، اور جو جزئی مانتے ہیں ان کی بھی اپنی دلیل ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی چونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جزئی ہے، کلی نہیں ہے، یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو کلی نہیں مان سکتے۔ اگر آپ اس کو کلی مانیں گے اور کلی مانا جائے اور جزئی نہ مانا جائے تو اس صورت میں لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہونا ہی درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کلی یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے کثرت کا احتمال رکھتی ہے، کلی یہ زیادتی کو چاہتی ہے، کلی زیادتی کو چاہتی ہے، اور کلمہ توحید زیادتی کو نہیں چاہتی۔ تو لہذا کلی اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ زیادتی کا احتمال رکھتی ہے، اور یہ زیادتی جو ہے کلمہ توحید کے منافی ہے۔ تو لہذا آپ کلمہ توحید کو کلی نہیں کہہ سکتے، یہ جزئی ہے، کلی نہیں ہے۔
تو یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا میں نے کہ کلمہ جلالت کلی ہے یا جزئی ہے۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے اور مذہب ہے، اور زیادہ تر اسی قول کو ہی ترجیح دیا جاتا ہے کہ لفظ اللہ جزئی ہے، کلی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب جو پانچواں اختلاف میں نے کہا تھا کہ یہ یا تو اجوف ہے یا محموز الفا ہے، تو اس بارے میں تو جو ہے تیسرے اختلاف میں اس کی وضاحت کر دی میں نے کہ مشتق منہ کے اعتبار سے یہ متعین ہوگا۔ اگر مشتق منہ جو ہے محموز الفا ہے تو کلمہ جلالت بھی محموز الفا ہوگا۔ اگر مشتق منہ معطل فا ہے، مثال ہے، تو کلمہ جلالت بھی معطل فا اور مثال ہوگا۔ اگر مشتق منہ اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے تو اسی اعتبار سے کلمہ جلالت بھی جو ہے اجوف واوی یا اجوف یائی ہوگا۔ تو یہ مشتق منہ کے اعتبار سے ہے، لیکن ہمارا اور جمہور علماء کا موقف جو کہ یہی ہے کہ اور جو اگر ان میں اگر یہ بات اگر مشتق منہ والا جو اعتبار ہے، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، تو ان میں بھی جو اصح جو قول ہے، ان میں جو اصح قول ہے وہ یہی ہے کہ لفظ اللہ کے اصل الہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اصح قول اور اصح قول اور درست قول یہی ہوگا کہ لفظ اللہ یہ محموز الفا ہے، محموز الفا ہے۔ ورنہ تو ہم اس کو مشتق تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے علماء اس کو تو جامد مانتے ہیں، تو اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حمزے پہ۔ چھٹی بات، چونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم حمزے پہ گفتگو کریں گے، تو لفظ اللہ کلمہ جلالت میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے یا حمزہ قطعی ہے۔ تو حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اولاً یہ یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر حمزے کی دو قسم ہوتی ہے، ایک حمزہ اصلی اور ایک حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلی اور ایک حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو حروف اصلیہ کے مقابل میں آئے۔ مثلا امارہ ہے تو امارہ میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ اصلی ہے، اس کو آپ حمزہ وصلی یا قطعی نہیں کہہ سکتے، حمزہ زائدہ نہیں ہے، یہ حمزہ اصلی ہے، یہ فعلا کے وزن پر ہے، تو لہذا یہاں پر جو حمزہ ہے یہ حمزہ اصلی ہے۔ ایک حمزہ ہوتا ہے حمزہ زائدہ، وہ حمزہ جو حروف اصلیہ کے مقابل میں نہ آئے، جیسے کہ اکرما ہے، یہ بروزن افعالہ، تو اکرما یہ بروزن افعالہ۔ اکرما میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے اور حمزہ زائدہ ہے، حمزہ زائدہ ہے، یہ حمزہ اصلی نہیں ہے کیونکہ حروف اصلیہ کے مقابل میں نہیں ہے۔ حروف اصلیہ فاعل لام ہے، اس کے مقابل میں نہیں آیا یہ حمزہ، تو لہذا یہ حمزہ کیا ہے؟ حمزہ زائدہ ہے۔ اب حمزہ اصلی کو چھوڑ دیں، حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہو جاتی ہے، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی، حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو شروع کلام میں پڑھا جائے لیکن وصل کلام میں وہ گر جائے، حذف ہو جائے۔ جیسے کہ آپ ایک مثال لے لیں، ہم پڑھیں گے العالمین، تو العالمین یہ حمزہ وصلی ہے، لیکن جب العالمین کے ساتھ کسی کو ملائیں گے، جیسے ہم یہ کہیں رب العالمین، تو اب جو بیچ میں جو حمزہ ہے جب جیسی ہی رب العالمین سے ملا تو العالمین کا جو حمزہ ہے وہ گر گیا، کیونکہ حمزہ وصلی تھا، وہ گر گیا۔ تو شروع کلام میں تو پڑھا گیا لیکن جیسی وصل کلام میں آیا تو گر گیا، حذف ہو گیا۔ دوسری قسم حمزہ زائدہ کی جو ہے وہ حمزہ قطعی ہے، کہ جس کو ہم سنتے رہتے ہیں، حمزہ قطعی کہ جو ابتدائی کلام میں بھی پڑھا جائے اور درمیان کلام میں حذف بھی نہ ہو، وہ گری بھی نہ، وہ پڑھا جائے گا۔
حمزہ قطعی کی بہت ساری اقسامیں ہوتی ہے. علموں کا حمزہ وہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے کہ ابراہیم، اس میں تفضیل کا حمزہ تو وہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے کہ اکرمہ، اکرمو. اور جمع مکسر کا حمزہ جو ہوتا ہے تو وہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے کہ اخبار، اشراف وغیرہ. اور باب افعال کی ماضی کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے کہ اکرمہ وغیرہ. اسی طرح فعل مضارع کے صیغہ واحد متکلم کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے. مثلا اضرب، یا جو ہے اضرب ہے، انصر ہے، یہ جو ہے یہ حمزہ قطعی ہے. فعل تعجب کا جو حمزہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ یوں کہیں ما اضربہ، یہ بھی جو حمزہ قطعی ہے. اور ایک وہ حمزہ جو حمزہ استفہام ہوتا ہے تو وہ بھی حمزہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی ہوتا ہے. حروف ندا کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کا جو حمزہ ہے، مثلا انا ہے، انا ہے، تو یہ بھی جو ہے حمزہ قطعی ہے. تو یہ حمزہ قطعی کے اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب جب حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کی بحث ہو گئی تو اب آپ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ کلمہ جلالت میں جو حمزہ ہے وہ کون سا ہے، حمزہ وصلی ہے یا حمزہ قطعی ہے. اب اس کو آپ سوالیہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ وصلی ہے یا حمزہ قطعی ہے. اگر حمزہ وصلی ہے تو غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ میں تو نہیں گرتا. اگر حمزہ وصلی ہے تو یا اللہ میں جو حمزہ ہے وہ گر جانا چاہیے، کیونکہ حمزہ وصلی تو گر جاتا ہے. اور اگر آپ قطعی کہو تو پھر واللہ ہے، فاللہ ہے، فاللہ خیر حافظہ، یہاں پر پھر کیوں گر جاتا ہے؟ قطعی ہے تو نہیں گرنا چاہیے تھا. تو اس کی ہم تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں، اصح قول کے مطابق لفظ اللہ کی اصل جو ہے وہ الہ ہے. حمزے کو حذف کیا، پھر اس کے شروع میں الف لام تعریف لائے، اور لام کا لام میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا. اب کیا ہو گیا؟ یہ اللہ ہوا. تو اب یہاں پر دیکھیں، جو اللہ، لفظ اللہ کے شروع میں جو حمزہ ہے اس میں دو اعتبار ہو گئے. ایک تو اس میں اعتبار یہ ہے کہ یہ حمزہ تعویضاً ہے، یعنی اللہ کی اصل آپ پہلے اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ کی اصل الہ ہے، الف لام داخل کیے، الالہ ہوا، پھر بیچ سے حمزے کو حذف کیا اور اسی حمزے کے بدلے میں الف لام تعریف لائے. تو اب اس حمزے میں دو اعتبار ہو گئے نا. ایک تو حمزہ تعویضاً یعنی بدلے میں آیا ہوا ہے، اور ایک حمزے کو آپ تعریفاً کہ تعریف کا حمزہ مانیں. تو حمزے میں دو اعتبار، ایک تعویض کا حمزہ ہے اور ایک تعریف کا حمزہ ہے. اب تعویض جو ہے اس کا آپ قاعدہ سنیں. تعویض کہا جاتا ہے کہ کوئی حرف کسی حرف کے بدلے میں آ جائے، وہ تعویض ہے. تعویض کا ایک قاعدہ ہے کہ جو حرف کسی حرف کے عوض میں آئے وہ جزء کلمہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جزء کلمہ ہوتا ہے. جب جزء کلمہ ہوتا ہے تو اس کو گرانا درست نہیں ہوتا. اب آپ کلمہ جلالت لفظ اللہ میں دیکھیں، جو حمزہ لفظ اللہ میں ہے یہ عوضاً آیا ہوا ہے، اس حمزے کے بدلے میں جو گر گیا اس کے بدلے میں آیا ہوا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے یہ اس کلمے کا جز بن گیا. اور جب جز بن گیا تو اب اس میں یہ حمزہ وصلی اور قطعی والا سوال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جز بن گیا ہے. جب جز بن گیا ہے تو لہذا اس کو گرانا بھی درست نہیں رہے گا. اب ایک دوسرا اعتبار اور بھی ہے، وہ تعریف کا ہے کہ حمزہ یہاں پر تو تعریف ہے، الف لام تعریف ہے، تو ایک اعتبار تعریف کا بھی ہے. تو اس کی خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ جو منادا ہے، منادا میں جب لفظ اللہ منادا ہوگا، لفظ اللہ منادا ہوگا تو اس وقت حمزے کو حذف نہیں کرتے ہیں، اس وقت اعتبار کرتے ہیں تعویض کا کہ بدلے میں آیا ہوا ہے، اور جو چیز بدلے میں آئی ہوئی ہوتی ہے وہ جزء کلمہ ہوتا ہے. جب جزء کلمہ ہو گیا تب اس کو گرایا نہیں جائے گا. یہ کب ہے؟ جب لفظ اللہ منادا ہوگا تو اس وقت اعتبار کس کا کریں گے؟ تعویض کا کریں گے، حمزے کو گرائیں گے نہیں. اور منادا کے علاوہ میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام صورتوں میں لفظ اللہ کا حمزہ گر جائے گا.
اس وقت اعتبار جو کرتے ہیں تعویض کا نہیں تعریف کا، جب تعریف کا اعتبار کریں گے تو لہذا چونکہ حمزہ وصلی ہے وہ گر جائے گا، تو وہ اعتبار کا فرق ہے۔ منادا کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں اس وقت تعریف کا اعتبار کرتے ہیں تو حمزہ گر جائے گا، اور منادا میں چونکہ تعویض کا اعتبار کرتے ہیں اور تعویض کا میں نے آپ کے سامنے قاعدہ بیان کر دیا، تو لہذا یہاں پر حمزہ گرے گا نہیں۔ اب یہ بھی ہے کہ یہاں پر تعویض کا اعتبار کیوں کرتے ہیں، تعریف کا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیں یا اور الف لام تعریف کا اجتماع ایک اسم میں درست نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر تعویض کا اعتبار کرتے ہیں، تعریف کا اعتبار نہیں کرتے۔ تو دیکھیں محترم طالبان، میں نے آپ کے سامنے اس کی مکمل وضاحت کر دی ہے۔ اب جو ہے ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے ایک لفظ اللہ کی خصوصیت بیان کرنا چاہوں گا کہ کلام عرب میں جتنے بھی الفاظ ہیں کلام عرب میں جتنے بھی الفاظ ہیں، آپ تمام کا تقابل جو ہے لفظ اللہ سے کریں تو آپ کو کوئی بھی لفظ اللہ کے کلمہ جلالت کے برابر نہیں ملے گا۔ تو میں اس کی آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں، آپ جس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عربی کا کوئی لفظ ہو اور اس سے کوئی حرف گرا دیا جائے، حذف کر دیا جائے، تو جب عربی کا کوئی لفظ ہے اس سے کوئی حرف گرا دیا گیا تو اس کی جو معنوی اصلی حیثیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن لفظ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لفظ اللہ سے آپ کسی بھی حرف کو گرائے اس کی معنوی حیثیت ختم نہیں ہوتی، لیکن اور جو الفاظ ہے جب اس سے آپ کوئی حرف حذف کر دیں یا گرا دیں تو اس کی معنوی اصلی حیثیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، یا تو وہ بالکل بغیر معنی کے رہ جاتا ہے یا معنی بدل جاتا ہے، یہ ہے، یا پھر بغیر معنی کے رہ جاتا ہے یا معنی بدل جاتا ہے۔ لیکن لفظ اللہ جس طرح رب تعالیٰ کی ذات پاک اور بے مثل ہے، اسی طرح اللہ کا نام آپ دیکھو کہ اس کا نام بھی کتنا ہی شان والا اور باکمال ہے کہ آپ لفظ اللہ سے کسی بھی حرف کو حذف کرو اس کی معنوی حیثیت برقرار رہے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں کس طرح۔ تو آپ دیکھیں لفظ اللہ میں شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، آپ اس کو حذف کر دیں تو باقی کیا بچے گا؟ حمزے کو حذف کریں گے تو للہ بچے گا۔ تو جس طرح جب ہم نے حمزے کو حذف نہیں کیا تھا کلمہ جلالت اللہ، تو اس سے بھی ذات باری تعالیٰ ہی مراد ہے۔ اب جب ہم نے حمزے کو حذف کیا اور للہ کہا تو یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری جگہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو جب حمزے کو حذف کرنے کے بعد جو للہ بچا، یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص، معنوی حیثیت برقرار ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں لام کو حذف کر دیں، الف کو تو ہم نے حمزے کو حذف کر دیا، لام کو حذف کریں، جب لام کو حذف کریں گے تو باقی رہے گا لہو۔ جب لہو باقی رہے گا تو یہ لفظ بھی رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور رب تعالیٰ کی ذات کے لیے بولا گیا ہے لہو مقالید السماوات والارض، کہ اس کی قبضہ و قدرت میں آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا لہ الملک و لہ الحمد۔ تو لہو کا جو لفظ ہے یہ بھی رب تعالیٰ کی ذات کے لیے بولا گیا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں آپ لام کو بھی حذف کر دیں، پہلے ہم نے حمزے کو حذف کیا، پھر ایک لام کو، پھر اب دوسرے لام کو بھی آپ حذف کر دیں تو باقی رہتا ہے ہا الٹا پیش ہو۔ اب یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد هو الحی لا الہ الا ہو۔ آپ دیکھیں وہ ہا الٹا پیش ہو ہے اور قل ہو یہ بھی ہے قل هو اللہ احد، تو یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سے کسی بھی حرف کو آپ حذف کر دیں تو اس کی معنوی حیثیت برقرار رہتی ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ہا الٹا پیش ہو ہے اور قل هو اللہ میں ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہیں؟ یہ دونوں کی ایک صورت کیسی ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہا الٹا پیش ہو کو جب کھینچ کر پڑھا جائے نا تو اس میں واو خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. ہا الٹا پیش ہو اور قل ہو تو دونوں کی صورت ایک جیسی ہے، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. ہو میں الٹی پیش ہے اور جو ہوا ہے دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے لفظ اللہ کی نحوی اعتبار سے جو میری معلوماتیں تھیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. آپ اب حضرات دیکھ لیں اور اس فقیر حقیر کے لیے دعائیں کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.